بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اینڈ ویلکم ٹو دا کرسڈ چیپٹرز۔ آج کی اس کہانی میں ہم جنات کی اس قسم کا ذکر کریں گے جن کو عام زبان میں بیپومت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بیپومت جنات کی وہ قسم ہے جن کو کہ عمومی طور پہ جادو ٹونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کہانی ایک معصوم بچی کی ہے جو کہ اپنے اسکول کے ساتھ جنگل میں سیر کرنے گئی تھی اور اس شیطانی چکر میں پھنس گئی۔ جس قدر ہولناک یہ کہانی ہے اتنی ہی دردناک بھی ہے۔ کس طرح ایک معصوم بچی اس تمام اذیت و آلام سے گزری کہ جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو چلیں آئے ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہم اس بچی کی ماں کی زبانی سنتے ہیں، کیونکہ جو درد ایک ماں بیان کر سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں بیان کر سکتا۔ السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم نئے لندن شفٹ ہوئے تھے۔ کیونکہ میرے شوہر کا تعلق کنسٹرکشن لائن سے تھا، لہٰذا ہمیں لندن کے آؤٹ اسکرٹس میں رہنے کے لیے جگہ ملی۔ وہ دن بڑے حسین تھے جب ہم نے اپنا سفر کا آغاز کیا، اور بہت منتوں کے بعد ہمارے ہاں اللہ نے ایک چاند سی بیٹی دی۔ ہمیں نہیں خبر تھی کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، مگر ہم اللہ کے حضور شکر گزار تھے کہ اللہ نے ہمیں ایسی نعمت سے نوازا تھا۔ ہماری بیٹی اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میرے شوہر تو عموماً کام پہ ہوا کرتے تھے اور سارا دن ہم دونوں گھر میں ہنستے بولتے کھیلتے، کبھی کبھار ہم ساتھ کھانا بھی پکاتے۔ ہمارے دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ میری بیٹی کو بیکنگ کا بہت شوق تھا، تو ہمیشہ ہم کیک، پیسٹری اور دنیا جہان کی مختلف ریسیپی کو ٹرائی کرتے رہتے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ اچھا بنتا، بہت دفعہ خراب بنتا، مگر میری بیٹی یہ سب سیکھ رہی تھی۔ دن میں ہمیں جب ٹائم ملتا تو ہم اوورسیز بھی بات کرتے، جس میں نانا نانی اور دادا دادی سے اسکائپ پہ بات ہوتی، اور میری بیٹی بہت محبت سے ان سے بھی بات کرتی۔ وہ سب میری بیٹی کے اتنے گرویدہ تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم پاکستان واپس آ جائیں، مگر میری شوہر کی نوکری اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی تھی کہ ہم کچھ دن کے لیے پاکستان ویکیشنز پہ ہو کر آئیں۔ ہمارے برے دنوں کی شروعات تب ہوئی جب ہمیں اسکول سے ایک دن یہ خبر موصول ہوئی کہ ہماری بیٹی کو باقی تمام اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کے ساتھ جنگل میں ایک رات فارسٹ کیمپنگ کے لیے جانا پڑے گا، جو کہ ان کے سلیبس کا بھی حصہ تھا۔ اپنی بچی کو اکیلے جنگل میں بھیجنا، اس بات پہ ہمارا دل بالکل بھی تیار نہ تھا، لیکن ہمیں اسکول کی طرف سے ہر شیورٹی دلائی گئی کہ بچے جو ہیں وہ صحیح سلامت رہیں گے اور ان کی بہت اچھی ٹیک کیئر کی جائے گی۔ اور بالآخر وہ دن آ ہی گیا کہ جب ہم نے اپنی بچی کو رخصت کیا اور وہ اپنے تمام کلاس فیلو کے ساتھ بس میں سوار ہو گئی اور وہ لوگ جنگل کی طرف چلنے لگے۔ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس ایکسکرژن کا نام فارسٹ ایکسپیڈیشن ہے، جہاں بچے نیچر سے قریب ہوں گے اور وہ ساری نباتات اور حشرات الارض کے اوپر اپنی جزوی تحقیق کریں گے۔ جب میری ایک ٹیچر سے فون پہ بات ہوئی اور میں نے اپنی بچی کے بارے میں پوچھا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں، نیچر سے قریب ہیں، کھلے میدان ہیں، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، اور سینری بہت پیاری ہے، اور بچے اپنا ٹائم صحیح طرح سے انجوائے کر رہے ہیں اور فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر سچ پوچھیں تو میرے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا، کیونکہ ہمارے کلچر میں ہمیں ہمیشہ یہ بتایا گیا، یہ سکھایا گیا کہ ویرانوں اور جنگلات سے دور رہا جائے، کیونکہ یہ جگہ انسانوں کے رہنے کے لیے نہیں ہوتی۔ مگر جب ہم مغرب میں رہتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کا سوچنا بالکل مختلف ہوتا ہے۔
اور وہ ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے۔ آپ یقین کریں، میں نے اپنی بیٹی کی صحیح سلامت واپسی کے لیے نفلیں مانگی ہوئی تھی، اور مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ میری بیٹی صحیح سلامت ایکسپیڈیشن سے واپس آ گئی۔ وہ بہت خوش تھی، اس نے ہمیں آ کے تمام ماجرا بتایا کہ وہ کہاں کہاں گئی، کیا کیا کیا۔ لیکن کچھ دنوں سے میں اس کے رویے میں تبدیلی دیکھ رہی تھی۔ اس کو اب جلد غصہ آنے لگا تھا، پتہ نہیں یہ کیا تھا۔ ایک دن جب اس کو بہت شدید غصہ آیا تو یقین کریں وہ اس طرح سے غرائی کہ جیسے وہ کوئی اور ہو۔ اپنی بچی کے اس بدلتے رویوں کو دیکھ کر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ آئے دن چیزیں توڑتی، غصہ کرتی، اور ہمیں اکثر اس کے اسکول سے بھی شکایتیں آنے لگیں کہ اسکول میں بھی اس کا رویہ اس کے دوستوں کے ساتھ، اس کے اساتذہ کے ساتھ بہت برا رہنے لگا ہے، اور اس کو غصہ بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ میری بچی جو کہ پڑھنے میں بہت اچھی تھی، اب دن بدن اس کے گریڈز بھی خراب ہو رہے تھے۔ اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، حالانکہ ٹیچر اس کے ساتھ بہت محنت کرتی تھی۔ اور پھر ایک دن یوں ہوا کہ جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ ہوا کچھ ایسے کہ ایک دن اس کی کلاس میں اس کی ٹیچر نے ایک کوئز کمپٹیشن رکھا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ٹیچر مختلف شیپ دکھا کے بچوں سے اس شیپ کے بارے میں پوچھتی ہے۔ میری بیٹی کیونکہ بہت ہوشیار تھی، وہ بتانا چاہ رہی تھی، مگر ٹیچر نے اس کو موقع نہیں دیا۔ تو میری بیٹی نے اس ٹیچر کا ہاتھ اتنی زور سے مروڑا کہ اس کا ہاتھ ہی ٹوٹ گیا۔ یہ خبر سن کے تو میری جیسے روح ہی کانپ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری پھول سی بچی یہ بھی کر سکتی ہے، مگر یہ حقیقت تھی کہ اس نے ایسا کیا تھا کیونکہ یہ چیز اسکول کے CCTV کیمرے میں محفوظ ہو گئی تھی۔ لہٰذا یہ بات اسکول کی ہائر اتھارٹیز تک گئی، اور پھر انہوں نے مجھے میٹنگ کے لیے کال کیا۔ میرے سامنے انہوں نے میری بیٹی کی ساری رپورٹس رکھیں جو کہ بہت خراب تھیں، اور مجھے مشورہ دیا کہ کچھ دن میں بچی کو گھر پہ رکھوں۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی اسنا میں ہاسپٹل بھی بھاگی اور ڈاکٹر سے ملی۔ ڈاکٹر نے مجھے جو ایکس رے دکھایا، اس کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ کام ایک چھوٹی بچی کر سکتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر کی بہت منت سماجت کری کہ یہ بات پولیس تک نہ جائے۔ میں ٹیچر سے ملی، میں نے اس سے بھی بات کری۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کسی بھی طرح سے منظر عام پر آئے اور کچھ بھی ایسا ہو۔ ٹیچر بہت شفیق اور بہت اچھی تھی، لہٰذا اس نے میری بیٹی کو معاف کر دیا۔ تو ڈاکٹر نے بھی یقین دہانی کرا دی کہ ہم اس بات کو یہیں ختم کر دیں گے۔ میری بیٹی کو بہت دکھ تھا جو اس نے کیا، اور وہ بلک بلک کے رونے لگی۔ اپنی بچی کو روتا دیکھ کے میرا دل بھر آیا، اور میں نے یہ سوچا کہ شاید میری بیٹی کو اپنے کیے پہ ندامت ہو رہی ہے، کیونکہ بچے کیسے بھی ہوں، والدین کا دل ہمیشہ ان کے لیے دھڑکتا ہے۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، اس کو میں نے دلاسا دیا۔ میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے شوہر نے ان تمام چیزوں کا ذکر اپنے دوست سے کیا جو کہ ان کے ساتھ کام کیا کرتا تھا۔ تو اس نے ان کو مشورہ دیا کہ ایک پادری ہیں جو کہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایگزورسسزم کرتے ہیں، تو ان سے رابطہ کیا جائے، تو ہو سکتا ہے وہ کوئی اس کا اچھا حل بتائیں۔ حالانکہ ہم مسلمان تھے، مگر پھر بھی ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو بلایا جائے، کیونکہ جس علاقے میں ہم رہائش پذیر تھے وہاں دور دور تک کوئی مسجد نہیں تھی۔ پھر ہوا یوں کہ ایک رات مجھے اپنی بچی کے کمرے سے کچھ آوازیں سنائی تھیں، جیسے وہ درد میں کر رہی ہو۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کوریڈور میں عجیب طریقے سے گھوم رہی تھی، شاید نیند میں تھی، مگر پھر اس نے میری طرف دیکھا اور یا اللہ، اس نے بہت ہی خوفناک انداز میں چیخ ماری، تو کیا کر رہی ہے میرے کمرے میں اس وقت؟ جا چلی جا، دفع ہو جا۔ یہ آواز میری بیٹی کی بالکل نہیں تھی۔
یہ کسی آدمی کی آواز تھی، بہت بھاری اور بھیانک۔ اس کی شکل اتنی خوفناک تھی کہ مجھے اسے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ ایسی بات کری کہ جس کو سن کے تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ یہ اس کو کیسے پتہ چلا؟ ہاں سنا ہے تیرے شوہر نے ایک پادری کو بلایا ہے، شرم نہیں آتی مسلمان ہو کے عیسائی کو بلاتا ہے، بے شرم کہیں گے، آنے دو اس کو، دیکھتا ہوں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس مردانہ آواز کے پیچھے میری بچی کی کربناک چیخوں کی آواز تھی۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا کہ جس دن پادری ہمارے گھر میں آئے، وہ سیدھے میری بیٹی کے کمرے میں گئے اور اپنی مخصوص دعاؤں کو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی نے ہر طور چاہا کہ ان کو ڈرا دے۔ پھر اچانک یہ ہوا کہ ان کے سامنے سے جو کتاب پڑھ رہے تھے وہ اچانک غائب ہو گئی۔ انہوں نے بہت ڈھونڈا مگر ان کو کتاب کہیں نہ ملی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کی ہولی بائبل جو ہے وہ زمین پہ پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اٹھایا، اس پہ دھول جم چکی تھی۔ انہوں نے اس کو صاف کیا اور دوبارہ بائبل کھولی تو یہ دیکھ کے ان کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ بائبل کے سارے الفاظ غائب ہو گئے۔ ان کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا اور انہوں نے شمع قریب لا کے دیکھی، پھر بھی اس میں ان کو کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر وہ میری بیٹی کی طرف بڑھے اور اچانک میری بیٹی کے ہاتھ میں کہاں سے چاقو آ گیا۔ یہ بڑی خطرناک بات تھی، پادری کو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میری بیٹی نے کہا، پادری میں تجھے ابھی مزہ سکھاتی ہوں۔ اور پھر وہ ہوا کہ جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ پادری کی بلند چیخوں نے پورا کمرہ دہلا دیا۔ اس کے بعد کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ زمین پہ پڑا پادری اپنی بے بسی کا مظہر تھا اور میری بیٹی اس کے پاس بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ یہ ہونا تھا کہ میری بیٹی نے ہمیں مخاطب کر کے بولا، اگلی بار کسی بڑے پادری کو لے کے آنا، یہ بچوں کو میرے سامنے مت لے کے آیا کرو، سمجھے؟ پادری بری طرح زخمی ہو چکا تھا اور ہمیں یہ سوچنا تھا کہ اب ہم اس چیز کو کس طرح سے چھپائیں، لیکن اس سے پہلے مجھے ساری حقیقت معلوم کرنی تھی کہ آخرکار میری بچی کے ساتھ اس فورسٹ ایکسپیڈیشن پہ ہوا کیا تھا۔ میں نے ساری دوستوں سے پوچھا، اس میں سے ایک بچی، وہ میری بیٹی کی بہت قریبی سہیلی تھی، اس نے ڈرتے ڈرتے مجھے جب بتایا تو میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ ٹرپ کے دوران آپ کی بیٹی ہم سے الگ الگ رہتی تھی، وہ عجیب سا بیہیو کرتی تھی، راتوں کو غائب ہو جایا کرتی تھی کیونکہ وہ میرے برابر میں سویا کرتی تھی۔ ایک دن رات جب وہ اٹھ کے باہر گئی تو میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ ایسی جگہ گئی جہاں پر ایک عورت جو کہ دیکھنے میں جادوگرنی لگ رہی تھی، وہ ایک بکرے کے سر کے اوپر جادو کر رہی تھی اور جتنی بری بدروہیں ہیں ان کو بلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کے میں نے فوراً واپس جا کے اساتذہ کو ساتھ لیا اور ہم سب اس جگہ جا پہنچے۔ وہ جادوگرنی برے جنوں کو، بری بدروہوں کو اپنے ناپاک مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ شاید یہی وہ وقت تھا جب یہ معصوم بچی وہاں پہنچ گئی اور اس بدروح نے اس کے جسم کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ پھر اچانک ہماری دوست وہاں سے غائب ہو گئی اور ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے خیمے میں ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جس کا سایہ ہمیں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں خاموشی سے کوشش کرتے ہوئے خیمے کے پاس گئی۔ خیمے کے اندر بہت اندھیرا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ میری دوست عجیب ہولی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا جاگ رہی ہے تو کمرے میں؟ اندر آ جا، نہیں تو دفع ہو جا۔
یہ آواز بالکل بھی اس کی نہیں تھی۔ ہم لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ اس بچے کی بات سن کے تو مجھے بالکل بھی یقین نہیں آیا کہ میری معصوم کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اسکول والوں سے تو خیر میں بعد میں نمٹ لوں گی، ابھی میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنی بچی کی جان کس طرح اس عذاب سے چھڑواؤں۔ میں نے یہاں وہاں دیکھنا شروع کیا، گھوسٹ بسٹرز، گھوسٹ ہنٹرز، سب کو میں نے رابطہ کیا۔ لہٰذا مجھے انٹرنیٹ پہ ایک بہت ہی قابل اعتماد، قابل اعتبار گھوسٹ ہنٹرز کا پتہ چلا۔ میں نے ان کی خدمات لینے کا سوچا اور ان کو اپنے گھر بلا لیا۔ گھوسٹ بسٹر آ کے میری بیٹی کے کمرے کا جائزہ لینے لگے اور میری بیٹی صفحے بیٹھے ہوئے بولی، یہ کن نمونوں کو لے کے آ گئی ہے تو؟ یہ اپنے کھلونے لے کے آ تو گئے ہیں، لیکن میں ان کو ڈرا ڈرا کے ہی مار دوں گی۔ پھر میری بیٹی نے ان کے ساتھ وہ کیا کہ جس کا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اندھیرے کمرے میں اس نے ان لوگوں کو اتنا ڈرایا کہ تجربہ کار ہوتے ہوئے ان لوگوں کی گگ ہی بند گئی۔ وہ دونوں صوفے پہ بیٹھے کہ اچانک میری بیٹی ان کے برابر نمودار ہو گئی اور وہ ایک کتاب اٹھا کے عجیب عجیب سے جادوئی کلمات ادا کرنے لگی۔ یہ دیکھ کے تو ایک وقت کو تو مجھے بھی لگا کہ شاید یہ میری بیٹی ہی نہیں ہے، مگر وہ میری ہی بیٹی تھی جو یہ سارے کام کر رہی تھی۔ اچانک ہی میری بیٹی نے ایک بری خبر اس گھوسٹ بسٹر کو سنائی کہ اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اور یہ خبر اس گھوسٹ بسٹر پہ ایک بجلی کی طرح آ کے گری۔ مریم جان، میرا بچہ ویسے ہی ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا ہے، اگر تجھے اس کی جان بچانی ہے تو جا دفعہ ہو یہاں سے، اب پھر کبھی یہاں بیٹھ کے مت آئیو۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ تو وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر یوں ہی ہمارے شب و روز گزرتے رہے تکلیف میں، عذاب میں، اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ آئے دن میرے شوہر سے بحث ہونے لگی اور میرا یہ مطالبہ زور پکڑتا رہا کہ ہمیں واپس پاکستان جانا چاہیے۔ آخرکار میرے شوہر بھی اپنی بیٹی کی محبت میں راضی ہو گئے اور انہوں نے ہماری ٹکٹیں بک کرا لیں۔ وہ کتنا پرسکون دن تھا جب ہم اپنے ملک کی طرف سفر کر رہے تھے۔ میری بیٹی اس تمام عرصے میں بہت پرسکون رہی اور یہ بات ہمارے لیے باعث اطمینان تھی۔ ہمارے جہاز نے جیسے ہی ٹیک آف کیا تو ایک عجیب سا اطمینان میرے دل میں اتر گیا۔ اپنے وطن جانے کی تمنا، اپنے بڑوں کے درمیان ہونے کا سکون، یہ سوچ کے ہی میرا دل بہت خوش تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ میری بیٹی تمام راستے بہت پرسکون رہی اور جہاز میں ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا جس کا ہم سوچ سوچ کے ڈر رہے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ جب جہاز سے میں نے اپنا وطن دیکھا نیچے، تو اب یقین کریں میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ میں ان سب چیزوں سے بہت تھک چکی تھی اور اب مجھے بھی ایک سکون کی تلاش تھی، جو کہ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ مجھے میرے وطن میں جا کے ملے گا۔
جیسے ہی ہمارا جہاز لاہور میں لینڈ کیا، ایک ٹھنڈ سی دل میں اتر گئی، ایک اعتماد سا بحال ہوا کہ انشاءاللہ اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ جب ہم گھر پہنچے تو میرے کزنز، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، ان سب نے ہمارا دل کھول کے استقبال کیا۔ ابھی ان پہ کوئی بھی چیز ظاہر نہیں کی تھی ہم نے کہ ہم یہاں کس لیے آئے ہیں، لہٰذا چیزیں جو تھی وہ بہت اچھی جا رہی تھیں۔ ان ساری باتوں میں یہ ہوا کہ گویا ہم ان کو نہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، مگر وہ بات ہے نا کہ جس چیز کو ظاہر ہونا ہوتا ہے وہ خود ظاہر ہوتی ہے۔ ہوا یوں کہ ایک دن کھانے کی میز پہ بیٹھے ہم سب کھانا کھا رہے تھے، ایک دم سے وہ ہوا کہ جس کا کہ ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری بیٹی کھانا کھاتے کھاتے ایک دم سے بے قابو ہو گئی، اور پھر ہم نے خون کی لکیر دیکھی جو کہ اس کی پلیٹ میں گر رہی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ، یہ کیا منظر تھا! میری بیٹی نے کھانا کھانے کے بجائے اپنی انگلیاں کھانا شروع کر دی۔ وہ اپنی انگلیوں کو اس طرح چبا رہی تھی جیسے کوئی جانور کچا گوشت چبا رہا ہو۔ یا اللہ، اس کے بلند قہقہے پورے کمرے میں گونج رہے تھے، اس کی غراہٹ، اس کے خون آلود دانت، یہ دیکھ کے تو میری بہن بے ہوش ہو گئی۔ ہم نے جلدی سے اپنی بیٹی کو قابو کیا، اس کے ہاتھ سے بدستور خون بہہ جا رہا تھا، اس کو میڈیکل اٹینشن کی ضرورت تھی۔ تو میرے بہنوئی جو کہ ڈاکٹر تھے، انہیں فوراً خون روکنے کے لیے میری بیٹی کی مرہم پٹی کری اور اس کے ہاتھ پہ بینڈیج کیا۔ یہ تمام سانحہ ہمارے گھر والوں کو چونکانے کے لیے کافی تھا۔ ایک دم سے اذان کی آواز سنائی دی، اور جیسے کہ سارا ماحول پرسکون ہو گیا ہو۔ میری بیٹی پرسکون نیند سو گئی۔ ابھی ہمیں بہت سے سوالوں کے جوابات دینے تھے جو کہ ہمارے گھر والے ہم سے کر رہے تھے۔ ہم سب لوگوں نے مصلے بچھا لیے اور اللہ کے حضور دعا کرنے لگے، اور یہ دعا کرنے لگے کہ اللہ ہمیں کوئی ایسا شخص ملا دے جو کہ ہماری پریشانیوں کو دور کر سکے۔ میرے سسر نے دینی حلقوں میں بات کری، بزرگان دین سے بات کری، ان سے ریکویسٹ کری کہ وہ آ کے ہماری بیٹی کی تکلیف دور کریں۔ جب ان بزرگان دین نے آ کے ہمارے گھر میں پڑھائی شروع کری، وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، اور ان کے پڑھنے سے یہ ہوا کہ میری بیٹی کے کمرے میں طوفان سا آ گیا، چیزیں ہواؤں میں اڑنے لگیں اور میری بیٹی کو قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کی شکل میں کسی اور شیطان کی شکل نمودار ہوئی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور عجیب عجیب سے شیطانوں نے اپنی شکل ظاہر کرنا شروع کر دی۔ میری بیٹی نے اپنے کمرے سے راہ فرار اختیار کری اور وہ چاروں ہاتھوں پاؤں سے رینگتی ہوئی اوپر والی سٹوری پہ بھاگی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گئی اور میں نے دیکھا کہ وہ اوپر کمرے کے باہر بیٹھی جیسے کہ میرا انتظار کر رہی ہو۔ پھر میری بیٹی نے اچانک اپنے بال نوچنا شروع کر دی۔ وہ خود کو تکلیف دے رہی تھی جو کہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا، اور میں ایک مجبور ماں کی طرح پھر بے آسرا ہو گئی۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ پاکستان جا کے
کسی اچھے عالم دین سے اپنی بیٹی کا علاج کرواؤں گی، مگر ہر دروازہ ہم پہ بند ہو رہا تھا۔ بہت سوچ و بچار کے بعد آخر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا مددگار تو صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں۔ ساری مشکلیں، ساری تکالیف من جانب اللہ ہی ہے، اور اللہ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی شیطانی مخلوق، کوئی بھی شیطانی طاقت اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ میں اور میرے شوہر، ہم دونوں اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور ہم نے بہت دعا کری۔ قرآن، تسبیحات، ہم نے کچھ بھی نہ چھوڑا، اور بس اب یہ صرف میرے اور میری شوہر کی ہی محنت تھی۔ ہماری تکلیف کا اندازہ لگانا کسی کے بس میں نہیں تھا کہ ہم کس تکلیف سے گزر رہے تھے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ نے تو خود جنوں کے بارے میں قرآن میں ایک آیت نازل کری ہے جس کو ہم سورہ جن کہتے ہیں، اور میں نے سورہ جن اپنی بیٹی کے سامنے پڑھنا شروع کر دی، اور میں نے اس کو واسطہ دیا کہ تو بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، ہمیں پریشان نہ کر، اور اب میں اپنی بیٹی کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ بس میرا یہ کہنا شاید کام کر گیا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تو نے آج اس بچی کو اس کے سپرد کر دیا کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جسم میرا تھا، میں اس جسم کو کبھی نہ چھوڑتا، مگر آج تو نے وہ کر دیا جو کوئی بھی پادری اور کوئی بھی عالم نہیں کر پایا۔ میں اب اس جسم کو چھوڑ رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اگلا سورج جب طلوع ہوا تو وہ ہمارے لیے خوشی کی نوید لے کر آیا، ہماری زندگی میں سکون لے کر آیا، کیونکہ ہم کو ہماری بیٹی واپس مل چکی تھی۔ اس کا وہ مسکراتا چہرہ کتنے دن کے بعد دیکھا ہم نے۔ ہم سب خوشی سے نہال تھے۔ میری بیٹی، میری ماں، میری بہن، ہم سب کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں ہماری بیٹی واپس مل چکی تھی۔ اس تمام عرصے میں ہم نے جو تکلیفیں اٹھائیں اس کا اندازہ لگانا کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ہے۔ میرا تمام والدین کو یہ مشورہ ہے کہ اپنی اولاد پہ نظر رکھیں، اور خصوصی رات کے وقت ان کو گھر سے باہر مت نکلنے دیں، کیونکہ ہم کو نہیں پتہ کہ کب کون شیطانی قوت کہاں موجود ہو اور ہمارے بچے ان کے زیر اثر آ جائیں۔